إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین، ذی قدر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، محض مخلص موحد ترین لوگوں، السلام علیکم. آپ کے شہر نواب آباد کے اندر آپ کی مسجد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آج تراویح کے اندر تکمیل قرآن مقدس کے موقع پر آپ تمام حضرات کو جس طرح مدعو کیا گیا ہے، اسی طرح میرے جیسے ادنا طالب علم کو آپ کے اس شہر کے عظیم دو بزرگ چاچا غلام فرید صاحب اور حاجی محمد نظیف صاحب، اور اسی طرح مسجد کی زمین وقف کرنے والے حاجی فیض صاحب کی طرف سے مجھے بھی حکم نامہ ملا، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، آپ بھی تمام حضرات تشریف لا چکے ہیں. آج کے اس افتتاحی پروگرام اور تقریب کے اندر ہمارے ٹیکسلا کی مشہور و معروف شخصیت اور سماجی کارکن میرے بڑے بھائی زبیر محمود خان صاحب، ان کی صدارت کے اندر یہ پروگرام تشکیل دیا گیا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے بیٹھنے کے بجائے وہ آگے تشریف لے آئے، میرے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کی اس دینی تگ و دو اور کوشش کو منظور و مقبول فرمائے. جس طرح یہ مرکز آپ کو اس شہر کے اندر ایک آدمی نے اپنی طرف سے وقف کر کے دیا ہے، اسی طرح توحید اور سنت کا مرکز ٹیکسلا کے اندر جامع مسجد اسامہ بن زید کے نام پر جو مسجد تیار کی گئی ہے،
جس کے اندر دن رات لوگ توحید اور سنت کی یلغار سن رہے ہیں، وہ جگہ ہمارے بھائی زبیر محمود خان صاحب نے دی ہے، اللہ ان کا یہ عطیہ بھی قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے مساجد اور مدارس کے ساتھ دلی وابستگی رکھی ہوئی ہے، اللہ ان کی منظور و مقبول فرمائے۔ مختصر وقت کے اندر ایک مسئلہ عرض کرنا ہے کہ جس وقت قرآن مقدس کا نزول ہوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر، جس شہر کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رہتے ہیں اس شہر کا نام ہے مکۃ المکرمہ، اور اسی آبادی اور شہر کے اندر جب نزول قرآن ہوتا ہے، نزول فرقان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا ایک عظیم اعلان ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے انتخاب کر کے تمام پیغمبروں کی سرداری کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، اور قرآن مقدس نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت اس مکے کی سرزمین کے اوپر، اس عرب اور حجاز کی سرزمین کے اوپر کچھ لوگ ایسے رہتے تھے، کچھ لوگ ایسے پناہ گزین تھے جن کا تعلق یہودیوں سے تھا یا عیسائیوں سے تھا یا مشرکین مکہ سے تھا۔ یہ تینوں طبقے جس وقت ان کو پتہ لگا کہ محمد عربی جو ایک یتیم ہے، جو محمد الرسول اللہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، جو محمد الرسول اللہ پیدا ہوا کچھ عرصے بعد اس کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، جو محمد الرسول اللہ ایک بہت بڑی کوٹھی اور بلڈنگ سے محروم ہو کے جھونپڑی میں گزارا کرنے والا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمدہ لباس جس کے پاس موجود نہیں ہے، اتنا عمدہ پگڑی موجود نہیں ہے، اتنا عمدہ بلڈنگ اور کوٹھی نہیں ہے، اتنا زر زمین سونا چاندی محلات موجود نہیں ہے، اتنا دنیا کی عیش و نشاط موجود نہیں ہے، اتنی دنیا کی دولت کی دوڑ دھوپ نہیں ہے، اور اس پیغمبر پر اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا کہ قرآن مقدس کا عرش معلی سے نزول کر کے دونوں جہانوں کی سرداری اس کو عطا کر دی۔ تو اس وقت جو مشرکین کے بڑے بڑے چودھری ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے پادری ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے لاٹ ہیں، ان کے دل کے اندر حسد کی آگ جلنا شروع ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر حسد کی آگ جلنا شروع ہو گئی کہ دیکھو دیکھو ایک غریب آدمی پر کیا نازل ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر دن رات کیا نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، جبریل امین کی آمد و رفت ہوتی ہے، صبح و شام پیغامات آتے ہیں، اعلانات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، یہ پیغمبر ان چیزوں کا دعویٰ کر رہا ہے۔ لوگوں، کیا تمہارا دل دماغ تسلیم کرتا ہے کہ اتنا شان محمد کو ملے، اتنا مقام پیغمبر محمد کو ملے، اتنا شان اس یتیم کو ملے، اتنا شان اس غریب کو ملے، اتنا مقام رفعت اور بلندی اس پیغمبر کو ملے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں خاتم النبیین بن کر آیا ہوں، تمام پیغمبروں کا سردار بن کر آیا ہوں، تمام پیغمبروں کا سرتاج بن کر آیا ہوں، ساری دنیا کی عزت اور لاج بن کر آیا ہوں؟ کیا تمہارا دل دماغ تسلیم کرتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوتا، یا طائف کے بہت بڑے چودھری لینڈ لارڈ کے اوپر قرآن نازل ہوتا، یا مکے کے سرداروں کے اوپر نازل ہوتا، یا یہودیوں کے بہت بڑے عالم اور پادری موجود ہیں ان پر نازل ہوتا، اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر ان یہودیوں کی اس جلن کا جواب دیا ہے۔ کیا دیا ہے قرآن پاک کے اندر؟ توجہ ہے تھوڑی؟ میرے خیال ہے تسا ٹھنڈے ہوئے پے ہو، گرم بندہ ہوندا تھوڑا بہت مٹھائی کھاوے، مٹھائی بعد وچ مل سی، اس واسطے تسا گرم ہونا ہی کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ سننے پے ہو؟
سبحان اللہ آکھو تھوڑا جہا بازار والے نوں پتہ لگے جو مسجد کی جلسہ پیا ہوندا ہے اے سبحان اللہ میں کدے نہیں سنی جڑی تساں پیا آکھنے ہو اتفاق نال آکھو تے مل کے آکھو سبحان اللہ اللہ دا قرآن سن کے سبحان اللہ دا ایک جملہ بندہ چا بولے تا او دی مغفرت واسطے یہی کافی ہے یہ اتنی بڑا عظیم جملہ ہے سارے پھر مل کے آکھو اللہ پاک نے جواب دیتا لولا نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں نے یہ جملے اور یہ باتیں بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو دیکھو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اگر یہ قرآن نازل کرنا ہی تھا اگر یہ قرآن عرش برین سے اتارنا ہی تھا تو بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے شکل کے لحاظ سے خوبصورت بھی موجود تھے عقل کے لحاظ سے بڑے ذہین بھی موجود تھے ان پر یہ قرآن والی دولت نازل کیوں نہ ہوئی ان کو یہ رتبہ کیوں نہ ملا ان کی لوگ گرویدہ کیوں نہ بنے ان کے پیچھے مقتدی کیوں نہ بنے ان کے پیچھے لوگوں نے واہ واہ کیوں نہ کی اور یہ مکے کا در یتیم یہ آمنہ کا لال یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ شان اور یہ مقام کیوں کر نازل ہو گیا یہ قرآن والا درجہ اور رفعت والا مقام اس پر کیوں نازل ہوا اگر ہونا ہوتا تو بڑے بڑے سرداروں کے اوپر ہوتا بڑے بڑے چودھریوں کے اوپر ہوتا چودھری معروم ہے خان معروم ہے ملک معروم ہے بڑے بڑے وڈیرے معروم ہے اور یہ غریب اور ادنا سا آدمی ساری دنیا کا سردار بن گیا ہے یہ کیوں ہو گیا اللہ کریم کے پاک رسول نے جب یہودیوں کے یہ جملے سنے جب عیسائیوں کے یہ جملے سنے مشرکین مکہ کا پروپیگنڈا سنا اللہ کے پاک پیغمبر کا تھوڑا سا دل مغموم ہونا شروع ہو گیا کہ ان کو کیا ہو گیا یہ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں یہ میرے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر تو گھبراویں نہ تو نہ گھبراویں میرا پیغمبر ساری دنیا جل کے مر جاوے خاک ہو ونجے خراب ہو ونجے خستہ حال ہو ونجے میرا پیغمبر تیرے اتے رحمت دے فیصلے کرن والا میں آپ تیرے اتے رحمت دے فیصلے کرن والا اہم یقسمون رحمت ربک اے میرے پاک پیغمبر ذرا انہاں کولوں پوچھتا سہی جلن والیاں کولوں کہ اے تقسیم اے انتخاب اے انعام اتنا بڑا مقام اے دی تقسیم دا اللہ نے تانوں اختیار دیتا ہے کہ تسا تقسیم کرنا ہے کس نو نبی بناونا ہے کس نو رسول بناونا ہے کس نو اتنا بڑا مقام دیونا ہے کس نو بڑیاں اتنیاں شاناں تے مقام والا بناونا ہے اہم یقسمون رحمت ربک کیا تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مشرکین مکہ ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں اہم کیا یہ لوگ ہیں یقسمون رحمت ربک تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے بانٹنے والے نہ میرا پیغمبر نحنو قسمنا بینہم نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اے میرے پاک پیغمبر ان کو میری طرف سے بتلاؤ کہ تمہیں روزی دینے والا کون تمہاری روزی کی تقسیم کرنے والا کون
درمیان میں کسی کو غریب بنانے والا کون, کسی کو امیر بنانے والا کون, یہ ساری تقسیم کس کے قبضے کے اندر ہے؟ سارے لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماندے میرے پیغمبر اے روزی دیونا, روٹی دیونا, پیسے دیونا, کوٹھی دیونا, بلڈنگ دیونا, دنیا دی شہرت مشہوری دیونا, میرا پیغمبر حقیر چیزن, میرا پیغمبر ذلیل چیزن, میرے پیغمبر ادنا چیزن, میرا پیغمبر اے ادنا چیزاں دی تقسیم تے میں کرا. جڑی نبوت ساری دنیا تو اعلی, ساری دنیا تو اتقا, ساری دنیا تو اقصا, ساری دنیا تو افضل, ساری دنیا تو اکمل, ساری دنیا تو اجمل, نبوت دا مقام دا مقابلہ ہی کوئی نہیں. ساری دنیا دیا دولتاں جمع ہو ونجن, قرآن دی ایک آیت والی دولت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرا پیغمبر دنیا دیا دولتاں نو میں تقسیم کرا تے قرآن والی دولت دا نمبر آوے تے اے وچوں مالک بن ونجن, اے ہو سکتا ہے؟ میرا پیغمبر جدو روزیاں میں تقسیم کردا تو پھر گل واضح ہو گئی, روزی تقسیم کرنے والا رب ہے تو کسی غریب کو اونچا مقام دینے والا بھی رب ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ انہوں نے ضد پہ گئی کہ اے نبی کیوں بن گیا ہے, رسول کیوں بن گیا ہے. اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر اگر ساری دنیا آپ کے خلاف پرو پکنڈا کرتی ہے, ساری دنیا آپ کی مخالفت کرتی ہے, آپ یہ مت سوچیں کہ ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ ناکام ہو جائیں گے. نہ میرا پیغمبر, ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. ما ودعک ربک وما کلا, اے میرے پاک پیغمبر میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا. تیری کامیابی کا راز اسی بات کے اندر ہے میرا پیغمبر کہ میرے کلام قرآن کو تو نہیں چھوڑے گا, تیری شخصیت اور ذات کو میں نہیں چھوڑوں گا. فیصلہ ہو گیا تیرا میرا پیغمبر کہ آپ میرا قرآن سنائیں گے, میں تیرا اعلان اور بیان ساری دنیا تک پہنچاؤں گا, اور تیرے اس فیصلے پر اور تیری اس قسمت کے فیصلے پر میرا پیغمبر میں خود تیری حفاظت کا ذمہ دار اور نگران رہوں گا. ساری دنیا کے اندر ساری دنیا تیری مخالفت کرنے والی ہوگی لیکن میں اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہوں گا. چنانچہ یہودیوں نے مخالفت کا ایک ڈھنگ سوچا. ایک کیا سوچا؟ ایک ڈھنگ اور ایک ترتیب سوچی کہ اس پیغمبر کو کسی طریقے سے جو روز بروز اس کے لوگ ماننے والے بڑھ رہے ہیں, ترقی ہو رہی ہے, کسی طریقے سے اس کے اجتماع کو کم کرنا چاہیے, اس کے ساتھیوں کو متنفر کرنا چاہیے تاکہ اس کا اجتماع ٹوٹے گا تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا. یہ سازش کس نے سوچی؟ یہودیوں نے سوچی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کی سازش کو بے نقاب کر کے اعلان کر دیا. سازش یہ کی ہے, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اللہ کریم فرمانے یہودیاں وچوں ایک ٹولے نے اے فیصلہ کیتا جو ہن محمد دے اجتماع نو گھٹاونا ہے, اے دے ساتھیاں نو متنفر کرنا ہے, طریقہ کار کے بنایا ہے. چند بندیاں نو اکٹھا کیتا ہے. کتنے بندے؟ چند بندیاں نو جمع کیتا ہے. انہاں نو لالچاں دتیاں نے, پیسے دیتے نے, انہاں نو اپنی گلاں دا قائل کر کے آدے نے یار تساں دی ایک ڈیوٹی اساں لا رہے ہیں, تساں ہاؤ تا ساڈے پکے یہودی, ہاؤ تا ساڈے مذہب دے, تہاڈا ساڈا مذہب تا ہکو ہے, ذہن تے دل دماغ ساڈا تہاڈا ملدا جلدا ہے, کوئی فرق درک تہاڈے تے ساڈے اندر موجود کوئی نہیں. اس واسطے ایک مشورہ سا کیتا ہے, اے محمد رسول اللہ جڑا مکے دی وادی تے گلی گلی دے اندر اللہ دی
توحید دے نغمے پہ سناندا ہے کسے طریقے دے نال اساں اس نو نہ کام کرنا چاہندے ہیں تے طریقہ اساں سوچیے تانوں اس واسطے بلایا ہے کہ تساں جڑے سارے دے سارے ہو چند بندے با یک وقت ون کے صبح سویرے اسلام قبول کر لو. صبح سویرے کیا کر لو؟ سیدھا چلے جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مجلس دے اندر جا کے تے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جدوں تسی یہ کلمہ پڑھ لے سو او سمجھ سن کے ہن اے ساڈے کے بن گئے نا مسلمان بن گئے تے ساڈے ساتھی بن گئے. پھر صبح کلمہ پڑھنے تو بعد وقت 5 نمازاں وی تساں انہاں دے نال نال پڑھنیاں نے. 5 نمازاں وی صبح تو لے کے شام تک جتنیاں نمازاں آویں پیچھے کھلونا ہے اگلی صف وچ کھلونا ہے تاکہ پتہ لگے لوگاں نوں اے وڈے عاشق ہیں. اے کون ہیں؟ اے بہت بڑے عاشق ہیں جڑے قریب قریب ہو کے لگدے پین تے بڑے قریبی بندے پین محمد پاک دے. اے تا نویں نویں ساتھی آئے نے لوگ ہی تانوں اس طرح دی نگاہاں نال ویکھ سن. تساں صبح سویرے اسلام قبول کر لیا ہن نویں نویں مسلمان بنے ہو. نویں مسلماناں دی قدر و قیمت زیادہ ہوندی ہے. پرانے مسلمان انہاں دی عزت کرن واسطے جان مال دی قربانیاں دیندے ہوندے نے. ہاں جی اساں پھر کے کرنا ہے آ کے ساریاں نمازاں پڑھنے تو بعد وقفرو آخرہ لعلہم یرجعون. جڑے ویلے شام دی نماز پڑھ لو جڑے ویلے عشاء دی نماز پڑھ لو عشاء دی نماز پڑھنے تو بعد جڑے ویلے مسجد تو باہر نکلو تے آکھو توبہ توبہ. کہ آکھو توبہ توبہ یار اے محمد جدا اسا کلمہ پڑھیا ہے سارا دن اساں دا کردار دیکھیے اے دی گفتار دیکھیے اے دی چال ویکھیے اے دا حال ویکھیا ہے اے دا قول تے ماحول دیکھیا ہے اے دا سارا نظام اساں تکدے رہ گئے ہیں. اساں ول ون کے اپنے وڈے وڈے مولویاں کولوں پوچھا ہے اپنے پادریاں کولوں پوچھا ہے ون کے انہاں نوں دسیا کہ جڑا نواں نبی بنیا ہویا ہے اساں صبح تو لے کے شام تک او دی مجلس وچ بیٹھے رہے ہیں او دے پیچھے نمازاں پڑھدے رہے ہیں او دا حال تانوں آ سناون لگے. ہن سانو دسو جو اے واقعی او نبی ہے کہ ہور کوئی نبی ہے؟ تساں بادشاہ لوگاں نو آکھنا ہے اساں مولویاں کولوں پوچھا ہے. کناں کولوں پوچھا ہے؟ مولویاں کولوں پوچھ کے آئے ہیں بڑے بڑے پیراں رہبراں رہنماواں کولوں پوچھ کے آئے ہیں. انہاں سانو آکھیا ہے جو اے او نہیں جے دی خوشخبری تورات وچ اللہ نے دتی انجیل وچ آئی ہے زبور جدیاں پیشین گویا ہے اے او پیغمبر نہیں ہے کوئی ہور پیغمبر آیا ہے اے کوئی اپنے طرفوں بن کے آیا ہے. اس واسطے صبح تساں مقتدی ہوو تے شام نو مخالف بن ونجو. شام نو کے بن ونجو او جویں ساڈے علاقے دا رواج ہے نمازاں پڑھ کے تے پھر ٹین بن سٹیا امام دے پیچھے. انہیں کر دین کہ نہیں کر دے؟ اوہی نمازی جڑے پچھلی صف دے مقتدی ہوندن دوسرے دن بازار وچ کھلو کے آدن کہ ادے پیچھے نماز نہیں ہوندی. ہن کے ہو گیا ہے کرنٹ لگ گیا ہن امام دے وچ کوئی بجلی آ گئی ہے تیری نماز نہیں ہوندی. اوہی امام ہے جدے پیچھے کل تو کھلوتا ہے. یہودیاں دی سازش دیکھو کہ کس طرح ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں پیغمبر دے خلاف. آؤ دیکھو آدن جی شام نو تساں جڑے ویلے نکلو آکھو توبہ توبہ اے دی شکل بھی نہیں دیکھنی توبہ توبہ اے دے قریب ہی نہیں ونجنا. ساڈے مولویاں نے فیصلہ دے دیتا ہے کہ اے او نبی نہیں جے دی گل تورات دے اندر آئی ہے جے دی گل انجیل دے اندر آئی ہے. او لوگ آدن او ساڈے وڈیرے او چودھریوں اے کم کرن دے نال فائدہ کے ہونے سانو اے کم کرن نال فائدہ کے ہونا ساری دنیا نو پتہ لگ ونجے جو اسا کل تا نمازاں پڑھدے رہ گئے کل تا ہکی مسجد تے چراندے رہ گئے کل ہکی پلیٹ تے کھاندے رہے شام دے ٹائم اسا پھر انہاں دے خلاف شروع ہو ونجا انہاں دی مخالفت لک بن لوا. آخر دا فائدہ کے ہونا آکھے لعلہم یرجعون جڑے دلوں پکے ہوئے ودن او مڑ آسن ساڈے پاسے. او کے ہو سن جڑے ویلے لوگ سن سن آکشن یار یہ کل تو ساڈے نال کھلوتے ہیں معلوم ہوندا انہاں وچوں کوئی عیب
تک لیا تے تاں نس گئے نے. توبہ توبہ یار اساں وی انہاں نال رلدے ہیں, یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی, اساں اس جماعت وچ آ گئے ہیں. اللہ کریم فرماندا ہے یہودیاں نے یہ سازش بنائی ہے کہ پیغمبر دا اجتماع کام کرن دا طریقہ اے ہے کہ پہلے وچ وڑو, پہلے وچ کیا کرو وڑو تے شامی دے ٹائم نکل کے آکو بالکل اسا غلطی کیتی ہے, سانو اج پتہ لگے کہ بندہ تا بہت بڑا غلط ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے خلاف جدوں انہاں اے کام کرنا شروع کیتا ہے, اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر تیرے ساتھی ٹوٹن نہیں لگے جنہاں دے دلاں وچ قرآن دی آیت دا سبق تو ایک واری پڑھا چکا ہے, پہاڑ نال ٹکر لا کے مر سکدن پر تیری سماعت نو نہیں چھوڑ سکدے. یہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ فرماندے میرا پیغمبر اے حسد کر کے تیرے لوگاں نو توڑنا چاہندے, آپ میں کیا کرنا چاہنا؟ اذا جاء نصر اللہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے پاک پیغمبر اے تا تیرے لوگاں نو گھٹاونا چاہندن, کم کرنا چاہندن, متنفر کرنا چاہندن, تے میں کی کرنا ہے میرا پیغمبر؟ تو اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہو سے, اپنی مسجد دے اندر بیٹھا ہو سے, بیت اللہ دے اندر بیٹھا ہو سے, مسجد نبوی دے اندر بیٹھا ہو سے, میں کی کرنا ہے میرا پیغمبر؟ یدخلون 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 فی دین اللہ. اے میرا پیغمبر تیرے دین دے اندر, تیرے مذہب دے اندر, تیری جماعت دے اندر ساری دنیا دے دلاں نو کیچ کر کے فوجاں دی شکل دے اندر میں تیرے قدماں دے اندر دنیا نو نچھاور کر دیونا ہے. اللہ پاک نے انج کیتا کہ نہیں کیتا؟ جس ٹائم مکہ فتح ہویا ہے اس ٹائم پیغمبر اونٹنی تے سوار ہو کے آیا ہے, اس ٹائم مشرکین مکہ سر چھپاون دی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے نال پیغمبر سارے کولو انتقام نہ لے لوے. اج سردار بن کے آیا ہے, ایک موقع آیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں اتنا کمزور سمجھا ہے کہ یار اے سازش ساڈی کامیاب نہیں ہو سکی. لوگ تا مڑ زیادہ جڑنا شروع ہو گئے, ترقی ہور ڈبل ہونا شروع ہو گئی ہے. انہاں آخیا یار ایک میٹنگ بلاندے ہیں, ایک کیا کرنے ہیں؟ میٹنگ بلاندے ہیں. میٹنگ بلائی گئی ہے, ایک گھر دا انتخاب کیتا گیا ہے. کیا کیتا گیا ہے؟ ایک گھر دا انتخاب کیتا گیا ہے جڑا شیطانگی وچ اول نمبر ہے, جڑا گھر شیطانگی دے اندر اول نمبر ہے اس گھر دا انتخاب ہو گیا. تے جڑے شیطان تے شتونگڑے ہن انہاں نو دعوت نامہ ایشو ہو گیا کہ سارے راتی اتھے جمع ہو جائیو. سارے کٹھے ہو گئے, جڑے ویلے جمع ہوئے نے ابو جہلی وچے, ابو جہلی وچے تے ابو لہبی وچے تے امیہ بن خلفی سارے کٹھے ہو گئے شیطان دے شتونگڑے. جس ٹائم جمع ہوئے انہاں کہ کنڈی لا سٹو متا کوئی محمد دا یار نہ اتھوں گزر پے, ویکھ نہ لوے ساڈی حرکت نو کہ اے کیوں کٹھے ہوئے پن. انہاں دروازہ بند کیتا ہے تے دروازہ کھڑ کھڑ ہونا شروع ہو گیا. دروازے تو دستک آئیے, انہاں آکھا دیکھا ہے خطرہ جڑا ہے وہ گل بنی ہے نا, آکھے چلو دروازہ کھولو ویکھو تسی آیا, متا کوئی ساڈا نہ ہوئے, دعوت نامہ سدیتا ہوئے تو رہ گیا ہوئے, ساڈا بندہ نہ ہوئے, ویکھو تصحیح. دروازہ کھولن تے مشبہ شکل, شکل ویکھو تا اللہ یاد آوے, ایڈی لمبی داڑھی, چٹی داڑھی, تیل ماریا ہویا, چمکائی ہوئی, ایڈا کلھا تے پگڑ بنیا ہویا, ہاتھ وچ سوٹا, شکل بڑی چمکیلی بھڑکیلی کہیلی. او آکھن سبحان اللہ, ایو جے بزرگاں دیاں خالی دعاواں ہی سانو کامیاب کر سٹن. آکھے بابا جی کتھوں آئے ہو؟ آکھے میں وڈے نجد دا شیخ بن کے آیا. آکھے کنجے آئے ہو؟ آکھے میں سنیا تسا محمد دے خلاف کٹھے ہوئے ہو تے وچوں میں ہی سڑیا ہویا, میں ہی تساں دے نال ہاں, جیڑا مشورہ تسا کرسو میں ہی وچے بیٹھ کے دعا کردا رہا تواڈے حق وچ. انہاں آکھے آؤ بزرگو پھر تسی نال بیٹھ رہو. او بزرگ کون ہے پتہ ہے؟ او ابلیس ہے. او کون ہے؟ معلوم ہوندا ہے کہ ابلیس ہمیشہ بزرگاں دی شکل وچ آیا ہے. ابلیس اپنی شکل چاہے تے لتر مار مار کے تے اگلے ہولیے بگاڑ دے. اسا پتہ ہے کہ مسلمان نو دھوکھا
پاؤنا ہی تا ہے مسلمان پھسل سی تا جو شکل بدلو بھیس بدلو حالت بدلو ساری دنیا تانوں مسلمان وڈا سمجھے بہت بڑا عظیم مسلمان سمجھے کم مسلمان والا تہاڈا ہک نہ ہوے شکل تہاڈی بزرگاں والی ہوے تے کرتوت شیطان تو بھی اُتا ہوے اس نیت نال او کمرے وچ داخل ہویا ہے ابو جہل استقبال کیتا ہے ابو لہب بھی بٹھا دیتا نے ہاں جی مشورہ دیو اسا سوچنا چاہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ناکام کرن دی کیڑی کیڑی صورت ہونی چاہیے ایک سائیڈ تو بابا اٹھ کھلوتا ہے آدھا جی میرا تا اے خیال ہے کہ اس محمد پاک نو اس علاقے وچوں کڈو کہ کرو اس علاقے میں نظر نہ آوے اتھوں جاونا چاہیے جتنی دیر تک اتھے رہ گیا ساڈی گل کوئی سندا ساڈے نیڑے کوئی نہیں لگدا ساڈے قریب کوئی نہیں آندا اے تا محمد سونیاں شکلاں والا محمد سونیاں آوازاں والا محمد سونی سیرت والا محمد سونی صورت والا محمد سونے عادات والا محمد سونے صفات والا محمد سونی آیات والا محمد سونی برکات والا محمد سونی حرکات والا محمد سونا سکرات والا ساریاں چیزاں ایدیاں سونیاں تے من مونیاں نے جیڑا ویکھدا ہے باپ بیٹا ایک دوے نال نہیں ملدے بیٹی جلا ادا ہوویندی ہے ماں کولوں بیٹا الگ ہوویندا ہے باپ کولوں خاندان چھوڑ دیندے نے جائیداداں چھوڑ دیندے نے محمد دی ایک تقریر سنن تے اودے ہو کے رہ ویندے اس وقت انج کرو کہ اینو اپنے علاقے وچ سروں رہانی نہ دیو اے دا خارجہ کرو ایتھوں کڈن دی سوچو انہاں کہ یار بابا جی تیرا مشورہ سن لیا ہے اگا ہن ابلیس بولے ہو سکے نو نو اے کام کیونکہ ہوں انہاں سارے چ وڈا کون ہے ابلیس ہے نا باقی سارے بھی آکھن اس بابے دی گل تے اتفاق کرو یہ وڈا ذہین لگدا ہے یہ کھے لگدا ہے یہ بڑا ذہین لگدا ہے ایدی شیطانگی دیاں چالاں وچوں پتہ لگدا ہے جو بہت بڑا کام دا بندہ پیا لگدا ہے اس وقت ایدی گل نہیں ٹھکراونی بابے نے جنے ویلے مشورہ دیتا ہے کہ اینو علاقے وچوں کڈو تا امن تے سکون ہو سکدا ہے تا تہاڈی ترقی ہو سکدی ہے تا تساں کامیاب ہو سکدے ہو اس ٹائم ابلیس وچوں بول کے آدا ہے بہ بابا بہ کم دی گل کیتی کوئی نہیں کم دی گل اس آکے میرے ذہن تا اے آکے تیرے ذہن چ غلط گل نے اے محمد اگر اس علاقے نو چھوڑ دیویں دوئی جگہ لگا ونجے جس جگہ تے جاسی سناسی توت وی قرآن جگہ بدل ویسی عنوان تا نہیں بدلنا مکان بدل وجنا ہے جہان بدل وجنا ہے زمان بدل وجنا ہے پر محمد دا اعلان نہیں بدلنا پیغمبر دا اعلان نہیں بدلنا پیغمبر دی آیات نہیں بدلنی اس وقت اس علاقے چو ہٹ گیا دوے علاقے وچ گیا جس ٹائم اتھے سونی آواز نال قرآن سنا سی ون کے اللہ دا کلام سنا سی آخر اتھے بھی تا انسان راندے نے جدوں انہاں آواز سننی ہے جھوم جھوم کے تے قدماں دے اندر آ کے پیر آسن محمد دی جماعت جڑے ویلے ترقی کر گئی لوگاں دا اجتماع خوب بن گیا اتھوں ٹر کے اجتماع بنا کے قافلہ بنا کے لشکر بنا کے سال بعد 2 سال بعد تواڈے اوتے حملہ کر دیویں تے تانوں کون چھڑوا سی شیطان دا کتنی ذہن گیا سوچ کتنی کیتی ہے لمبی سوچ دا مالک ابلیس لمبیاں لمبیاں سوچاں دسدا ہوندا ہے اپنے لوگاں نو آدا یار اے مشورہ بھی ٹھیک کوئی نہیں اس پالیسی تے بھی عمل نہیں کرنا آکے دعا بولے ابو جہل نو آکھے نے تو بول ابو لہب آکھے نہیں میں آخر دے اندر بول سا باقی سارے بزرگاں نو بولن دیو آخر انہاں دی گل سننی ہے ساڈے مہمان ہیں بزرگاں دی گل سنو جی ایک بزرگ دوے کونے تو اٹھ کھلوتا ہے اس آکھے نہیں جی اے نہ کرو وطن تو جلا وطن نہیں کرنا بلکہ ایک کام کر دے ہیں ایک کوٹھی بناؤ کہ کرو ایک کوٹھی تے کمرہ بناؤ او دیاں اچیاں دیواراں چاڑ دیو دیواراں چاڑنے تو بعد محمد نو اس کمرے دے اندر بند کر دیو کھانا دانا بھی بند کر دیو اسے حال دے اندر اپنی موتی آپ مر جاسی تے ساڈی جان چھٹویں سی اے کم کر لئیو ابلیس وچوں بول کے آدا نا بے وقوفا غلط مشورہ ہے اس آگے بابا جی میری عقل تے اتنی کم کر دیئے اگر تسا وڈے بزرگ بیٹھے ہو تسا وڈے مشورے دے والے ہو تسی دسو کہ ہونا چاہیے آکے تسا اگر اینو کمرے وچ بند کیتا تا محمد دے عاشقاں دا تانوں پتہ کوئی نہیں
میں تا جاندا وا جڑے محمد دے نال ملے ہوئے نے پیغمبر دا کلمہ جنہ پڑھیا ہوئے او تاں دوڑدے آسن محمد پاک نو جتنیاں دیواراں چاڑو انہاں محمد نو وچوں کڈ لونا ہے انہاں کی کرنا ہے انہاں واپس لے جاونا ہے تواڈے نال بھی مقابلہ کرنا ہے پھر کون مقابلہ کرسی اے صورت بھی عمل نہ کرو آخر بولدیاں ابلیس آدا بابا ابو جہل ہن تو بھونک ہن تیرا نمبر ہے ہن مینوں تیری انتظار ہے جو تو کیڑے سونے جملے بول دے ابو جہل آدا نہ رہے باس نہ بجے بانسری میرا ذہن تے کم کردا ہے جو چند قبیلے مل ونجن چند قبیلیاں دے نوجواناں نو جمع کر لو انہاں نوجواناں دے ہاتھے تلوار دے دیو راتوں رات محمد نو قتل کر دیو نعوذ باللہ من ذالک یہ منصوبہ کیدا ہے ابو جہل منصوبہ پہ بنانا ہے کہ ہن قتل نہ کرو تا ساڈی دکان چلنی کوئی نہیں تے چند نوجوان جدوں مل کے قتل کرسن تے قبیلیاں دے اوتے گل آوے سی کسے ایک فرد تے جرم بھی عائد نہیں ہونا کیس بھی نہیں ہونا چند قبیلے دے بندے مل کے پیسے چا دے سن چٹیاں چا دے سن تے گل رفع دفع ہووے سی جان ہی چھٹوے سی تے گل ہی پوری ہووے سی ساڈا منشا بھی پورا ہووے سی جڑے ویلے ابو جہل نے اے مشورہ دیتا ہے ابلیس اٹھ کے تے کنڈی تے تھاپڑا مار کے آدا میرا وڈا پتر ہے تو کون ہے تو میرا بڑا پتر ہے بڑا ذہین پتر ہے بڑے عقل والا پتر ہے جیڑی میں سوچیے او تو بھی سوچی جیڑی سوچ میری او سوچ تیری بھی ہے او کس بندے نو قتل کرن دے مشورے پیندے ہوندے نے جڑا بندہ زمین تے ٹرے تے عرش برین تو اللہ قسماں پہ دیندا ہوندا ہے او کس بندے نو قتل پہ کردے نے او جس انسانیت دے خون دا احترام آ کے سکھایا ہے او جس نے کافراں دے بھی حق آ کے دسے نے اس بندے نو قتل کرن دے پہ سوچ دے نے او جڑا ایک ہمسائے دا بھی دل دکھاون واسطے تیار نہیں جڑا یہودی نو قرضہ دیونا ہے یہودی نے گلے دے اندر رومال پا لیا ہے تے نال وٹ پیا دیندا ہے صحابیاں دا یا رسول اللہ تھوڑا جا مینوں اجازت دیو تے دی گردن اڑا کے رکھ دیواں محمد پاک دے نا میں ادا قرضہ دیونا ہے اس قرضے دی وجہ نال انج پیا کردا ہے تو میرے قرضے دا بندوبست کر باقی کم چھوڑ دے اس قرضے دا بندوبست کیتا ہے محمد کافر نو وی دکھاون واسطے تیار کوئی نہیں او دے نال وی زیادتی کرن واسطے تیار نہیں او جڑا اتنی سونیاں عادتاں والا پیغمبر ہے یہودیاں تے مشرکاں نے اس پیغمبر نو وی قتل کرن تو نہیں رہے او دے خلاف ہی منصوبہ شروع کر دیتا نے کہ ہن قتل کریے اکھے ابو جہل نے کہ گل تیری ٹھیک ہے ابلیس نے بھی اوتے دستخط کر دیتے میٹنگ برخاست ہو گئی انہاں کہ جی ہن ایک کم راتوں رات ہووے ایک کم ایک رات دے اندر ہونا چاہیے ادو میٹنگ کر کے چند نوجواناں دے ہتھاں دے اندر انہاں تلواراں دتن تے جبریل دے ہاتھ چلا قرآن دتا ہے جبریل دے ہاتھ چلا کے دیتا ہے قرآن دیتا ہے اللہ کریم فرمانے اے جبریل دکے آدھا رب جلیل اللہ کریم فرمانے ونج ونج میرا محمد دکھیارا ہویا پیائی میرے پیغمبر دے خلاف ظالماں نے سازشاں شروع کر دیتیاں نے او جڑا محمد ساری دنیا نو زندگی دیون واسطے گیا ہے جڑا محمد یتیماں دا غمخوار بن کے گیا ہے جڑا محمد بیواں دا سہارا بن کے گیا ہے او بے سہارا دی ٹیک بن کے گیا ہے او بے پردیاں نو پردہ دیون واسطے گیا ہے بے شرمیاں نو شرم دیون واسطے گیا ہے شرک دے مردہ لوگاں نو توحید دا جام پلاون واسطے گیا ہے سنت دا نور روشن کرن واسطے گیا ہے او دے خلاف سازشاں پیوندیاں نہیں میرے پیغمبر نو تے اتنا گلاں دا پتہ کوئی نہیں او تا اپنے مزے دے نال گھر وچ موجود ہے اس واسطے میرا پیغمبر چونکہ میریاں گلاں کردا تے اودیاں حفاظتاں وی میں آپ کرنیاں نے اللہ کریم نے جبریل نو بھیجا ہے جبریل آ کے دسدا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ
واللہ خیر الماکرین۔ جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تانوں پتہ ہے تواڈے خلاف تا اتنے بڑے منصوبے پہ بن دینے۔ اللہ دے رسول آدن جبریل مینوں تا پتہ کوئی نہیں کہ منصوبہ بنیا، آکھے نے یوسف تو کا ایک منصوبہ بنیا کہ تینوں جلا وطن کیتا ونجے، دوسرا منصوبہ بنیا تینوں قید کیتا ونجے، تریا منصوبہ بنیا تینوں قتل کیتا ونجے۔ آکھے جبریل پھر کے ہویا؟ آکھے انہاں زمین تے مٹاون دیاں تدبیراں کیتیاں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہاں زمین تے تینوں مٹاون دیاں کیتیاں نے، عرش برین والیاں نے تیرے بچاون دیاں کیتیاں نے۔ آکھے پھر کے ہویا؟ آکھے اللہ دا پیغام آ گیا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر اس علاقے میں چون ہجرت کرو، اس علاقے چکے کرو ہجرت کرنی ہے، مکے نو چھوڑ دیو، مدینہ طیبہ دا رخ کر لو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ جبریل امین مڑ کے آ گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جی جڑے ویلے اپنے گھر وچوں نکلنا ہے اللہ کریم آدا ایک وظیفہ بھی نال پڑھ دے ونجو، ایک وظیفہ بھی نال پڑھ دے جاؤ۔ اللہ دے پاک رسول نو جبریل دے طرفوں وحی دا پیغام پہ ملدا ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے پاک پیغمبر ہجرت دے ٹائم قرآن دی آیتاں پڑھ دے جاؤ۔ قرآن پڑھنا تیرا کام تے تیری جان دے ایک ایک بال دی حفاظت کرنا میرا کام۔ کسے سازش نو تیرے خلاف کامیاب قتل نہیں ہون دیونا۔ میرا پیغمبر ہن چل میرے حکم دے نال۔ جبریل امین آ گیا ہے، آ کے آدھا کہ اللہ پہ آدھا میرا پیغمبر ہن چلو چلیے۔ ہن کے آخد ہے چلو چلیے اس علاقے دے اندر ہن نہیں رہنا۔ اے میرے پاک پیغمبر ساڈی حکمت بھی ہن انجے کہ علاقہ چھڈ دیو، میں تیرے واسطے ایک اتو منصوبہ آپ بنایا ہوا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑے ویلے حکم ہویا ہے تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نو بستر دے اوتے لٹایا گیا ہے، امانتاں سپرد۔ واہ واہ میرے پیغمبر دی شان، او قتل دے منصوبے پہ بناون تے محمد ایک دمنی دی امانت ہی اپنے کول رکھن واسطے تیار۔ امانتاں بھی انہاں دیاں نے جڑے کی کرنا چاہندے، جڑے قتل کرنا چاہندے انہاں دی امانتاں بھی محمد کول موجود ہیں۔ اللہ فرماندا ہے کتنے بڑے بے حیا لوگ ہیں، میرا محمد انہاں دی امانت دا بھی حیا کر رہے ہیں، انہاں دی امانت انہاں تک پہنچاون دی ذمہ داریاں سپرد کر رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ نو آدن صبح سویرے اے امانت فلانے فلانے بندے تک پہنچاونی ہے، متا کل نو لوگ اے نہ آخر میری امانت کھا کے ٹر گیا ہے۔ نہ میرے خلاف یہ گل نہیں ہونی چاہیے دنیا دے اندر۔ پیغمبر امانتاں سپرد کیتیاں نے۔ جبریل جڑے ویلے آدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن نکلو گھر وچوں تے ہن مدینے دا رخ کرو۔ حضرت نبی کریم فرمانے او جبریل آؤ تا باہر تلواراں لے کے کھلوتے، میں خالی ہاتھ ہاں، میرے کولوں کوئی اسلحہ تے ہتھیار بھی کوئی نہیں، ہن انہاں دی تلواراں دے سائے تلوں میں کینے نکل کے ویسا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل امین آدا ہے آؤ آؤ میں نکلن دا تہاڈا پیغام بھی لے کے آیا، اللہ دا اعلان بھی لے کے آیا کہ نکلنا کنج۔ آکھے کنج نکلنا ہے؟ آکھے تیرا اللہ پہ آدا ہے کہ زمین جڑی دے تے پیر رکھ کے کھلوتا ہوئے اسے پیر والی زمین وچوں ایک مٹھی کنکریاں دی بھر لے، ایک مٹھی کنکریاں دی بھر لے۔ مٹھی جڑے ویلے کنکریاں دی بھر لویں مٹھی دے اندر بند کر کے اتو پڑھنا شروع کر دیویں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اے میرے پاک پیغمبر انہاں کنکریاں تے سورت یاسین پڑھ کے پھونک مار کے انہاں کافراں دے منہ وچ پاونا تیرا کم ہے، انہاں دی اکھاں نو انا کر دیونا میرا کم ہے۔ جڑے ویلے پیغمبر نے کنکری پھینکیے کافراں لے پاسے ایک مٹھی دے نال
سارے دے سارے کافر انے ہو گئے. لوگاں تعجب کیتا کہ اے کہ ہو گیا ہے. اللہ فرماندا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. او لوگو ہاتھ میرے محمد آئی تے قدرت محمد دے رب دی آئی. میرے پیغمبر نے کنکریاں پھیلایا نے تے اللہ نے قدرت دے نال انہاں ساریاں نو انا کر دیتا ہے. پیغمبر نو صحیح سالم انہاں دے تلواراں دے سائے وچوں کڈ دیتا ہے. پیغمبر چلیاں گیا ہے. آخر کار چلدیاں ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے. اللہ فرماندا ایک دور ہے تو غریب ہوے تینوں لوگ مکے دے اندر رہن وی نہ دیندے. اج دور آ گیا میرا پیغمبر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اج میں تینوں فتح دے رہا, اج مکے دی سرداری تینوں دے رہا. جڑے علاقے دے وچوں تینوں انہاں لوگاں کڈیاں اے, اج میرا پیغمبر اونٹنی دے اوتے سوار ہو کے تو آ ونج. اج سرداری میں تیری بنا دتی ہے. اسے بیت اللہ دے اندر آ ہن نمازاں وی پڑھ سکدا ہے, اسے بیت اللہ دے اندر تقریراں وی کر سکدا ہے. دیکھا میں او دا منہ دیکھنا چاہنا ہن کون ہے جڑا میرے محمد دے رستے دے اندر رکاوٹ بنے. اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے محمد پاک ہجرت کر کے گئے نے سارے دے سارے قبیلیاں نو ون کے ملا کے اتفاق کر کے تے دوبارہ مکے وچ جڑے ویلے داخل ہوئے نے گئے تا مسافر بن کے گئے نے. جڑے ویلے واپس آئے تے ساری دنیا دے سردار بن کے آئے. یہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر جتنے بھی منصوبے بناون تیرے خلاف میں کامیاب. اللہ اے منصوبہ ہی نہ بنایا وقتی کامیاب نہیں ہوئے. اللہ فرماندا ہے ہور بھی بنا سن, ہور بھی بنا سن. ابو جہل نے ایک دن میٹنگ بلائی ہے, آکھے یار اونج تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے قابو نہیں پیا آندا. اساں تا پر لگے ہوئے نے, ساری دنیا دے پیچھے ٹرن والی ہے, واہ واہ کرن والی ہے, اساں کسے دی پرواہ نہیں پی ہوندی. انج کرو کہ چند بندے بلاؤ جنہاں دیاں اکھاں ہون ایڈیاں لمیاں وڈیاں, ایڈیاں آنے بلاون والے, ایڈے اکھاں نال تک تک کے ویکھن والے. او چن کے مکے دی سرزمین چوں بد نظرے کٹھے کرو جڑے آ کے جڑے کسے بندے دے اوتے ہائے چا کرن تے بندہ ختم ہو ویندا ہے. اتنی جدی اوکھی نظر لگدی ہووے, فٹ ترین نظر لگدی ہووے, جدی بالکل سائنٹیفک طریقے نال نظر لگدی ہووے, انہاں ساریاں نو اکٹھا کرو. بد نظریاں نو گراواں تے بستیاں وچوں جمع کرنا شروع کیتے نے. 12 بندے بد نظرے آ گئے نے. جڑے ویلے انہاں نو نظر لاون واسطے ابو جہل نے بلایا, انہاں نو صبح سویرے بلایا, راتی انہاں نو دعوت کھلائیے روٹیاں کھلا کے بوٹیاں کھلا کے دعوتاں کھواونے تو بعد آدھے ہن صبح سویرے انج کرنا ہے جڑے ویلے میں اپنے بھتیجے محمد نو بلاواں او جڑے ویلے تواڈے سامنے آوے تو آکھنا اکھاں پاڑ کے ویکھنا ہائے اتنی بڑا حسین محمد, اتنا بڑا جمیل محمد. جڑے ویلے تساں انج کرسو تے انہوں کوئی نہ کوئی تا تکلیف ہو جاسی. ساڈا کم متا انج بن ونجے. انہاں نظر والیاں نو بلا لیا, بد نظرے ہن جمع ہوئے بیٹھے نے. ابو جہل دا پیغام گیا ہے محمد رسول اللہ دے کول, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جڑے ویلے آون لگے. اللہ فرماندا ہے اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے, اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اے میرے پاک پیغمبر متا ڈرے جو بد نظرے آئے ہوئے نے, بڑے بڑے جادوگر آئے ہوئے. کون آئے ہوئے؟ جادوگر آئے ہوئے. معلوم ہوندا ہے کلمہ پڑھن والا مردہ مر ونجے جادوگری دا کم کدے نہیں کردا ہوندا. جادوگری دا کم یا یہودیاں کیتا ہے, کنا کیتا ہے؟ یہودیاں کیتا ہے, عیسائیاں نے کیتا ہے, مشرکاں نے کیتا ہے. مسلمان جادوگر اس واسطے مسئلہ ہے جادو کرن والا بھی کافر, اتے کراون والا بھی کافر. اے دوے کافر ہوویں دائرہ اسلام تو خارج ہوویں. او جادو دا عمل کراون والا جدوں کافر ہوندا ہے تے جادوگری دا علم سکھن والا کتوں مسلمان بن سکدا ہے. اس واسطے جادوگر بلائے گئے نے, بد نظرے بلائے گئے نے. پیغمبر دے کول جڑے ویلے پیغام گیا ہے اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر بڑے شان دے نال آون, تیرے اوتے کسے قسم دا میں اثر نہیں ہون دیونا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھ گئے نے, نیویاں پا کے حیا دا
بیٹھا ہوئے شرم دے مارے مارے اللہ دے پاک رسول دا پسینہ پہ نکل دے کہ اے لوگ میرے خلاف کے سوچاں پہ سوچ دین. ابو جہل انہاں نوں آدے ہن کرو آیا بیٹھے وے کرو کرو. ایک بندہ اٹھیا سامنے جو نظر مار کے محمد پاک تلے پہ ویکھ دے نے. اللہ کریم فرماندے میرا پیغمبر او حیا والی اکھ چاہ کے ذرا اتا تا ویکھ. اے میرا پاک پیغمبر ذرا شرم تے حیا لیا اکھاں نوں اتا تا ویکھ. پیغمبر نے جڑے ویلے جادوگر دے اوتے نظر ماری ہے او جادوگر جڑا پھوکے پیا ماردا ہی جادوگری دے کرتب تے دھرتا پیا کردا ہی ٹونے ٹپلے تے پھوکے تے شوکے پیا ماردا ہی. اسی ٹائم پیغمبر دی ایک نظر پڑی ہے زمین تے ڈھٹا ہے ڈھے کے آدے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جڑے ویلے کلمہ پڑھیا سی ابو جہل دے ہوش حواس گم ہو گئے. جے ایک پیا ہوندے ابو جہل نے دوے نو آکھے تو پڑھ تریے نو آکھے تو پڑھ. سارے کلمہ پڑھ دے گئے زمین تے ڈگ دے گئے. محمد پاک اپنی جگہ دے اوتے براجمان بیٹھے ہوئے نے وجود تے کسی قسم دا کوئی اثر بھی کوئی نہیں. اللہ کریم فرماندے اے میرے پاک پیغمبر لبید بن عاصم دی لڑکی نے جڑا جادو کیتا ہے مت سمجھے جو تیرے اوتے اثر ہو جائے. نہ میرا پیغمبر قرآن دی موجودگی وچ جادوگر ٹنگا اتا کر کے زور لاوے. قرآن جس مسلمان دے گھر ہوئے اونوں کوئی خطرہ نہیں ہوندا. اس وقت میرا پیغمبر تو پڑھنا شروع کر دے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے میرے پاک پیغمبر اے قرآن دیاں سورتاں پڑھنا تیرا کام ہے. تمام جادو گھراں دے منصوبیاں نو ناکام کرنا. معلوم ہوندا ہے کہ جتھے ہی مسلمان نو اس قسم دے فراڈیاں کولو خطرہ محسوس ہوئے تے کے شروع کر دیویں قرآن پاک دی سورت پڑھنا انہاں دا کم ہے. قرآن دی تلاوت جس گھر وچ مسلسل ہوئے اتھے کوئی جن کوئی دیو کوئی پری کوئی بھوت کوئی فراڈی کوئی شریر جن کوئی شریف جن اس گھر وچ داخل ہو کے کسی قسم دی شرارت نہیں کر سکتا. جس گھر وچ گانیاں دا مرکز ٹی وی دا مرکز ڈش دا مرکز اریانی دا مرکز بے حیائی دا مرکز اتھے جادوگری دی جادوگری جا کے چل دیے اتھے ون کے لوگاں نو نقصان ہوندا ہے. اللہ فرماندا ہے انہاں ساریاں چیزاں تو بچنا چاہندا ہے. ایک علاج بنایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن نو شفا دی پوری سمجھ کے استعمال کرنا تیرا کم. تمام بیماریاں نو دفع کر دینا میرا کم. گل سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھی انہاں منصوبے بنائیں اللہ فرماندا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اے میرے پاک پیغمبر جڑے ویلے تیری زبان چوں قرآن سن دل تیری زبان چوں سن دے نے قرآن لا یزلکونک بابصارہم تیز تیز اکھاں دے نال ویکھ دین گھور گھور کے ویکھ دین. کنج ویکھ دین؟ گھور گھور کے ویکھ دین جویں کسائی دی دکان دے اوتے دو کتے کھلوتے ہوون ہڈی دے اوتے پہ لڑدے ہوندے نہیں ایک دوے نو گھور گھور کے آدھے میں کھاواں تے میں کھاواں. اللہ کریم فرماندے میرے پاک پیغمبر جدو تو قرآن پڑھدا ہے اتنا سڑ دین جو تینوں سڑن والیاں نظراں دے نال وی دیکھ دین بد نظریاں دے نال وی دیکھ دین گھور گھور کے وی دیکھ دین. جڑے ویلے گھور کے ویکھ دین اثر نہیں ہوندا تیرے تے کسی قسم دی تاثیر نہیں ہوندی. وت زبان دے نال شروع کر دیندے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. لوگو اے دیوانہ ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ جڑے ویلے اثر نہیں ہوندا آدم دیوانہ ہو گیا ہے بے وقوف پاگل ہو گیا ہے. نعوذ باللہ میرا پیغمبر تیرے ہوتے قسم و قسم دے بکواس کر دین لیکن میرا پیغمبر انہو لمجنون او تینو مجنون پہ آکھ دین تے میں کے پیادا ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا پیغمبر تو تا اتنا سیاڑا ہے جو پاگلی تیری محفل چاوین تے سیاڑیاں دے سردار بنویں دین.
تینوں پاگل آکھ دین میرا پیغمبر آدھے کیڑی وجہ دے نال قرآن دی وجہ نال آ دین ان هو الا ذکر للعالمین میرا پیغمبر اے قرآن تا ساری دنیا واسطے نصیحت بن کے آیا ہے کہ بن کے آیا ہے نصیحت بن کے آیا ہے میرا پیغمبر تو ناصح بن کے آیا ہے نصیحت سناون واسطے آیا ہے اس واسطے ساری دنیا اگر تینوں پاگے لاکھے بے وقوف آکھے تیرے اوتے فتوے لاوے تیرے خلاف سازشاں بناوے اتوں تینوں میں شابشاں دے ساں او تلو فتوے لاسن میں تینوں تو شابشاں دے ساں میرا پیغمبر قرآن تو نہ چھوڑی تے میں زندگی باقی تے ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین